کوئی اب نہیں کہتا کہ وہ ٹھیک کہتے ہیں۔ میرے بھائی گزارش یہ ہے کہ فدق لینا اگر دینا ضروری تھا تو پھر حضرت علی بھی تو خلیفہ بنے، ان نے کیوں نہیں دیا؟ حضرت حسن بھی تو خلیفہ بنے، ان نے کیوں نہیں تقسیم کیا؟ ایک جھوٹی ایک بات ہے، بی بی فاطمہ نے فدق مانگا تھا کہ حضور نے فرمایا ہے کہ یہ میراث نہیں ہے، کسی کو نہیں دینا۔ نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث، ہم وارث نہیں بنتے کسی کے۔ ما ترکناہ فہو صدقۃ، جو ہم نے چھوڑا اللہ کے راستے میں خیرات ہے، وہ کیسے دے دیتے؟ اب ایک سوال اور ہے جو میری قوم کے بچوں کو ان دنوں میں پریشان کر رہا ہے، اکثر اتنے ٹیلی فون آتے، اتنے میسیج آتے کہ جناب اس کا جواب کیا ہے؟ تو میں کوشش کر رہا ہوں ہر ممبر سے یہ جواب دوں، یہ جواب جتنا ہو سکے اتنا نشر کرو۔ اگر فدق سیدہ کا حق تھا تو علی نے اپنے دور حکومت میں کیوں نہیں دیا؟ یہ سوال ہے، موجود ہے، اب بھی ہو رہا ہے۔ قصور آپ کا نہیں، آپ کی کتاب تک رسائی نہیں، ممبر سے ایسے جوابات دیے نہیں گئے۔ جواب دینے لگا ہوں کہ مولا امیر المومنین نے اپنے دور حکومت میں فدق واپس کیوں نہیں لیا؟ سرکار ششم سے پوچھا کہ مولا فدق امیر المومنین نے اپنے دور میں کیوں نہیں دیا؟ میں بالکل وہ لفظ استعمال کروں گا جو امام نے کیا۔ امام نے فرمایا ہم آل محمد کا یہ مزاج ہے، جو چیز ہم سے ظلمن چھین لی جائے ہم دوبارہ اس پہ اختیار اس لیے نہیں کرتے کہیں ظالم کی سزا میں کمی نہ ہو جائے۔ بادشاہ حسین ہاتھوں کو سلامت رکھے، یہ ہاتھ سیدہ کے مقدمے میں بطور گواہی کے لکھے جائیں۔ ہم اس لیے اس پہ دوبارہ اختیار نہیں کرتے ظالم کی سزا میں کمی نہ ہو جائے۔ علی فدق واپس لے لیتے لعنت تو رک جاتی۔ کیسا جواب، کیسا جامع جواب۔ اس میں میں ایک واقعہ کوٹ کر دیتا ہوں، اگر کوئی کہے کہ یہ جواب تو آپ کی شیعہ کتابوں میں ہے، اس کا ہماری کتاب سے ریفرنس دیتا ہوں، میں سنی کتاب سے ریفرنس دیتا ہوں۔ رسالت امام جب مکہ میں رہتے تھے تو اپنے ابائی گھر جو جناب عبد المطلب اور عبداللہ کا تھا اس میں رہتے تھے۔ رسالت امام نے مکہ چھوڑا، مدینے چلے گئے۔ ابو لہب نے نبی کے خاندانی گھر پہ قبضہ کر لیا۔ نبی ہجرت کر کے مدینہ سے واپس پھر مکہ آئے۔ جب فتح مکہ میں نبی پہنچے، فتح مکہ میں نبی نے پہنچے تو نبی سے کہا یا رسول اللہ وہ جو آپ کا آبائی گھر تھا کیا اس کا قبضہ واپس نہیں؟ نبی نے فرمایا نہیں، میں ابو لہب پہ لعنت کو روکنا نہیں چاہتا۔ مورخ کیا لکھے گا کہ جب اس کا زور تھا اس نے قبضہ کر لیا، جب محمد کا دور آیا تو اس نے قبضہ کر لیا۔ کیا میں بھی وہی فیل کروں جو اس نے کیا؟ ربط بن گیا واقعے کا۔ اب آؤ ایک تیسرا ربط دوں آپ کو۔ ایک بندے نے میرے چوتھے امام سے پوچھا فرزند رسول قتل حسین کا انتقام کس نے لینا؟ فرمایا ہمارے آخری بیٹے نے۔ اس نے کہا مولا آپ امام نہیں، آپ بھی تو علی کے بیٹے ہیں، آپ کی رگوں میں بھی تو علی کا لہو ہے، یا تو اللہ نے بدلہ لینا ہی نہ ہوتا، اگر بدلہ لینا ہی امام نے ہے تو پھر اللہ نے یہ انتخاب آپ کا کیوں نہیں کیا؟ جبکہ آپ تو چشمدید کے بعد تھے اور آپ تھے بھی حسین کے بعد بیٹے، آپ تھے بھی علی، آپ تھے بھی خلیفہ بلا فضل، تو پھر آپ کا حق بنتا تھا کہ آپ کربلا کا بدلہ لے لیتے۔ اس جواب میں پورا مجمع بچوں کے بل بھی کھڑا ہو جائے۔ امام کے جواب کا قد پھر بھی بڑا ہے۔ امام سے کہا مولا آپ نے بدلہ کیوں لیا؟ امام نے کہا اگر میں بدلہ لیتا تو صرف اس دور کے یزیدیوں سے لیتا، بدلہ بعد میں لینا ہے تاکہ ہر دور کے مولا حسین عزت عطا فرمائے اگر میں انتقام لیتا تو انتقام تو رک جاتا۔ کسی چیز کا انتقام ایک دفعہ ہوتا ہے نا، قیامت
یہاں تک کہ یزیدیوں کو پتہ چلا۔ جب میرا سنی بھائی اگر کوئی تشریف فرمائے، اگر پہلے خلیفہ نے لے لیا تھا تو پھر آپ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز نے اپنے دور میں واپس کیا، وہ بھی خلیفہ، وہ بھی خلیفہ، جس نے لیا تھا وہ بھی خلیفہ، جس نے دیا، پھر دونوں میں سے حق پہ کون ہے؟ فدق کی ہسٹری کھولو، فدق کا پس منظر جاؤ۔ 7 ہجری میں یہ جگیر نبی کو ملی، 11 ہجری تک نبی کے پاس رہی۔ اگر اس میں امت کا حق تھا تو 4 سال نبی نے کیوں نہیں دیا؟ مولا حسین اگر اس میں امت کا حق تھا تو معاذ اللہ پہلا اعتراض تو بھی رسالت پہ آ جائے گا، رسول نے کیوں نہیں دیا؟ آگے چلو، حاکم نے کیا کہہ کے بی بی سے لیا tھا؟ یہ امت کا حق ہے، تو پھر حاکم نے امت کو دیا کیوں نہیں؟ کوئی تو بندہ بیٹھا تو سن رہا ہے کہ نہیں؟ کتابوں کے حوالے نہیں، عقلی دلائل ہی تمہیں زخمی کر دیں گے۔ ساری چیزیں چھوڑو، ایک ہی حقیقت تمہارے گلے کا پھندا بن جائے گی۔ تم نے یطہرکم تطہیرا کی منزل پہ فائز بی بی سے گواہ مانگا کیسے تھا؟ ہوئے 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 جسے اللہ نے مسند طہارت پہ فائز کیا ہے، اس سے گواہ کیوں مانگ لیا؟ پھر سیدہ تیرے جنگ لڑنے کے بھی صدقے تو نے بھی گواہیاں ایسی دی ہیں، تیری گواہیوں کے انتخاب کے میری معظمہ صدقے، تیرے پاس ابو ذر جیسا سچا گواہ تھا، تیرے پاس منا اہل بیت کے عہدے پہ فائز صحابی بھی تھا، لیکن تو نے ان کا انتخاب نہیں کیا، تو نے علی کا انتخاب کیا۔ حکومت نے علی کی گواہی کو قبول نہیں کیا، بی بی نے کہا واپس کر دو میری گواہی۔ چل تاریخ میں لکھا تو گیا ہے نا کہ تم نے علی کی گواہی کو نہیں مانا، سننا۔ بی بی نے کہا یہ وہ علی ہے جسے میرا بابا قرآن کہہ کے گیا تھا۔ کوئی بندہ بیٹھا ہے تو گفتگو کو سن رہا ہے؟ تم نے قرآن واپس کر دیا۔ بی بی نے حسن حسین پیش کیے، بی بی نے فرمائیے میں اعتبار قرآن و نسب قرآن یہ مصطفیٰ کے بیٹے ہیں۔ چوتھی گواہ بی بی کی بڑی اچھی تھی، ام ایمن، شہزادی ام الفضل کو نہیں لے کے گئی، اسما کو نہیں لے کے گئی، فضہ کو بھی نہیں لے کے گئی۔ میری قوم کے بچے یہ کلیہ بھی ذہن میں رکھنا، حکمت سیدہ کیا ہے؟ شہزادی ام ایمن کو کیوں لے کے گئی؟ اس لیے کہ ام ایمن بی بی کی کنیز نہیں، یہ رسول اللہ کی کنیز بھی نہیں، یہ ہے حضرت عبداللہ کی کنیز۔ حضرت عبداللہ دے کے گئے تھے رسول کو، رسول دے کے گئے زہرا کو، بی بی گھر سے تیاری کر کے آئی تھی، بی بی کو پتا تھا کہ حاکم نے مجھے ایک حدیث سنانی ہے کہ نبی نہ وارث بنتے ہیں نہ بناتے ہیں۔ بی بی نے ام ایمن کو کھڑا کر دیا، بی بی نے کہا اس کو دیکھتے جاؤ اور شرماتے جاؤ۔